پوچھا کیا احوال ہوا, قبر میں کیا گزری؟ فرمایا مجھ پر بڑا کرم ہوا. واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ جب مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا تو منکر نکیر یعنی قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے پہنچ گئے. انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھایا اور سوال پوچھنے لگے. اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا, اے فرشتوں ٹھہر جاؤ. اب فرشتے رک گئے. اب حکم ہوا اس بندے کے گناہ شمار کرو. فرشتے نے میرے گناہ شمار کیے. اب میں ڈر ہی گیا کہ اتنے گناہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے بخشا جاؤں گا. ادھر سے فرشتوں کو حکم ہوا اس بندے نے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھے ہیں اب انہیں شمار کرو. فرشتوں نے میرے پڑھے ہوئے درود پاک گننا شروع کر دیے. خوش قسمتی سے میرے پڑھے ہوئے درود پاک یہ میرے گناہوں سے زیادہ تھے. چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوا اے میرے فرشتوں اتنا ہی حساب کافی ہے, اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ, یعنی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو آج دعوت اسلامی کے تحت سنت و بڑے اجتماع میں میاں میر دربار رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہیں, کتنی پیاری بات ہے کہ قبر کے حساب سے, قبر کے عذاب سے, منکر نکیر کے سوالات سے نجات پانے کا بہترین وظیفہ درود پاک ہے. کاش کہ درود پاک کی کثرت کی عادت بن جائے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو بندہ نیک نمازی ہو اور کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو, جب وہ مر کر قبر میں اترتا ہے تو منکر نکیر یعنی قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے اس سے بالکل مائنر سا حساب لیتے ہیں, حساب کتاب بہت معمولی لیتے ہیں. پھر اس کی قبر کو حد نظر تک وسیع کر دیا جاتا ہے, قبر نور سے جگمگانے لگتی ہے. پھر اتنے میں اس کی جنتی بیوی قبر میں پہنچ جاتی ہے, اس کے گلے میں موتیوں کا ہار ہوتا ہے. جیسے ہی یہ بندہ اس ہار کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ہار ٹوٹ کر گر جاتا ہے. اس کی جنتی بیوی کہتی ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں, ہم ان موتیوں کو چن لیتے ہیں. پھر یہ دونوں موتیوں کو چننا شروع کر دیتے ہیں. بس ابھی یہ موتی چن بھی نہیں پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے قبر کی تنگی سے بھی نجات ملتی ہے, وہاں کی وحشت و تنہائی بھی دور ہو جاتی ہے, اور قبر کا ہزاروں سالہ قیام بھی چند لمحوں میں گزر جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل آج شب برات ہے, شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے, برکتوں والی, عظمتوں والی, بھلائیوں والی رات ہے. آج کی رات دعائیں قبول ہوتی ہیں, روزی تقسیم کی جاتی ہے, سال بھر کے رزق کا آج رات فیصلہ ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو, بے شک اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے معاف کر دوں, ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کر دوں, ہے کوئی پریشان حال کہ اس کی پریشانی دور فرما دوں, ہے کوئی ایسا. طلوع فجر تک یوں ہی اعلان ہوتا رہتا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ پاک ہمیں آج کی رات کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث پاک کے مطابق اس رات بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. بنو کلب یہ عرب کا قبیلہ تھا جو کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ بکریاں پالتا تھا. اب بنو کلب کی بکریاں کتنی
پھر ان کے بال کتنے، اللہ پاک اتنی تعداد کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ اس ایک رات میں نہ جانے کتنوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مگر 10 بدبخت ایسے ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 رشتے توڑنے والا، نمبر 5 تصویر بنانے والا، نمبر 6 چغل خور، نمبر 7 کاہن یعنی نجومی، نمبر 8 جادو ٹونا کرنے والا، نمبر 9 تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، نمبر 10 مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے یعنی دل میں دشمنی چھپانے والا بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محروم رہتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ایک عبرت ناک واقعہ سن کر عبرت کا سامان جمع کرتے ہیں۔ حضرت مرثد بن خوشب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حضرت یوسف بن عمر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ ان کے پاس ایک عجیب شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے کا کچھ حصہ لوہے کا تھا۔ اس شخص نے اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، میری جوانی کے دن تھے، ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں طاعون پھیل گیا، طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون وہ بیماری کے دڑ لوگ مرتے ہیں، بہت زیادہ لوگ مرتے ہیں، اس بیماری وبائی بیماری ہے۔ میں نے سوچا کہ میں ان دنوں میں گورکند بن جاتا ہوں، قبریں کھودتا ہوں۔ چنانچہ میں نے قبر کھودنے کا کام شروع کر دیا، میں قبریں کھودنے لگا۔ ایک مرتبہ قبر کھود رہا تھا تو مغرب سے عشاء کا درمیانی وقت آیا، میں نے قبر کھود کر تیار کی، اس کے پاس بیٹھ گیا، اتنے میں جنازہ آ گیا۔ ہم نے میت کو نکالا، اسے دفن کیا، اوپر مٹی ڈالی، سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں ابھی وہیں موجود تھا کہ اتنے میں اونٹ جیسی جسامت والے 2 بڑے بڑے سفید پرندے آئے اور اس نئی قبر کے پاس اتر گئے۔ اب یہ پرندہ، ایک پرندہ سرہانے اور ایک پرندہ پائتی کی طرف تھا۔ ان دونوں نے قبر کھودی اور ایک پرندہ قبر میں اتر گیا۔ میں بڑی حیرانی سے بیٹھا، یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ اس پرندے نے میت کو زوردار تھپڑ لگایا اور کہا کہ تو وہی ہے نا جو زرق برق لباس پہنتا اور اسے تکبر کے ساتھ گھسیٹتا ہوا سسرال جاتا تھا؟ وہ مردہ چلایا، آہ میں یہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اتنے میں اس پرندے نے ایک ایسا زوردار تھپڑ لگایا کہ لاش کا تیل اور پانی نکل گیا، قبر میں بہنے لگا۔ پھر اسے دوبارہ اصلی حالت میں لایا گیا۔ پرندے نے کہا تو وہی ہے نا جو زرق برق لباس پہن کر تکبر کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سسرال جایا کرتا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار ضرب لگائی، یوں ہی 3 مرتبہ اسے مارا۔ اتنے میں اس پرندے کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے اپنے ساتھ والے پرندے سے کہا، اللہ اسے رسوا کرے، اسے دیکھو یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے بھی تھپڑ لگایا، ایک زوردار تھپڑ تھا۔ میں ساری رات بے ہوش رہا۔ صبح جب ہوش میں آیا تو نہ وہاں پرندے تھے، نہ قبر میں کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ نئی قبر بھی عام قبروں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ یہ جو میرے چہرے کا تم حال دیکھ رہے ہو وہ اسی پرندے کے تھپڑ کا اثر ہے۔ میرا غمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو اللہ، میرا غمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو، ماہ رمضان کے
بدر سے نارے جہنم سے مانگے شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا مانگے شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا میرا غمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں اللہ میرا غمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں مانگے شعبان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا تو بس رہنا سدا راضی نہیں رہتا بے ناراضی اللہ تو بس رہنا سدا راضی نہیں رہتا بے ناراضی تو ناخوش جس سے ہو برباد گئے تیری قسم مولا تو ناخوش جس سے ہو برباد گئے تیری قسم مولا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا ہم بھی غور کریں کتنا سخت عذاب ہے۔ ایک تھپڑ ایسا زوردار کہ لاش پگھل گئی، پھر اسے پہلی حالت پہ لایا گیا، پھر تھپڑ لگایا گیا۔ یاد رکھیے عذاب قبر حق ہے، اللہ پاک ہمیں بھی عذاب قبر سے بچائے۔ ہم اپنے پیاروں کا سوچیں، آج ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ اللہ نہ کرے اگر ہمیں ایسی مار لگائے گی تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور یہ عذاب کس کو دیا جا رہا تھا؟ وہ بندہ جو سسرال جاتے ہوئے تکبر کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں بھی برائی سے بچا کے رکھے۔ تکبر بہت سخت حرام گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ سسرال جاتے ہیں ان کے ٹھاٹ باٹ کے الگ ہوتے ہیں، خام خواہ کے نخرے دکھاتے ہیں، کھانے پینے میں نخرے کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں، اپنے لیے اچھے انتظامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اگر ایسے رویے تکبر کی نیت سے ہو تو پھر تو گناہوں کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سسرال میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، گلی میں ہوں، محلے میں ہوں، آفس میں ہوں، کہیں بھی ہیں، ہمیں عاجزی کا دامن تھامنا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں تکبر سے بچائے، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن ذلیل و رسوا فرمائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے ان پر ذلت طاری ہوگی، انہیں جہنم میں بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، اور بہت بڑی آگ انہیں لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی، اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس دنیا میں آ گئے، اب ہمیں مرنا پڑے گا، قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنے کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ ہم لاکھ چاہے جو مرضی جتن کر لیں، ہزار کوششیں کر لیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، ہم اپنے اعمال سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ ہمیں اپنی کرنی کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا،
اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں 29ویں پارے سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے ہر جان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہوئی ہے. معلوم ہوا ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی ہے، اور جو بھی اس دنیا میں پیدا ہو گیا اس نے قبر میں اترنا اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، جب اس کا آخری وقت آیا اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ایک عجیب وصیت کی. کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو لوہے کا تابوت بنوانا اور پھر میری لاش کو اس تابوت میں رکھ کر ایک لوہے کے صندوق میں رکھ دینا. پھر اس صندوق کو دفن نہ کرنا بلکہ کمرے کی چھت کے ساتھ لٹکا دینا تاکہ میں قبر کے عذاب سے محفوظ رہوں. یعنی اس کا مقصد تھا کہ نہ میں قبر میں اتروں گا، نہ وہاں کی تنگی اور وحشت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی قبر کا عذاب سہنا ہوگا. بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا. جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو لوہے کا تابوت بنوایا گیا. اس کے اندر بادشاہ کی لاش رکھ کر اس تابوت کو لوہے کے بہت بڑے صندوق میں رکھا گیا. پھر اس صندوق کو زنجیر وغیرہ کے ذریعے کمرے میں لٹکا کر کمرہ بند کر دیا گیا. اب جب رات ہوئی تو کمرے میں اچانک آوازیں آنا شروع ہو گئی. بیٹے کمرے کی طرف دوڑے، دروازہ کھولا، دیکھا تو صندوق ہل رہا ہے. انہوں نے صندوق کو نیچے اتارا. یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صندوق کے اندر تابوت ہے. اس تابوت کے اندر بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک خوفناک سانپ بیٹھا اور اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. بظاہر بڑی حیرانی ہوئی کہ صندوق کے اندر جانے کا تو راستہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیسے چلا گیا. بہرحال انہوں نے سانپ کو باہر نکالا اور پھر صندوق کو پہلے کی طرح بند کر کے کمرے میں لٹکا دیا. اب جیسے رات گزری اگلی رات پھر آ گئی. پھر کمرے سے آواز آنا شروع ہو گئی. بیٹوں نے پھر دروازہ کھولا، کمرہ کھولا، دیکھا صندوق ہل رہا ہے. اب صندوق کو اتارا. اب کھولا تو پہلے سانپ سے بھی بڑا سانپ بادشاہ کے سینے پر بیٹھا ہے. بڑی حیرانی ہوئی. انہوں نے پھر سانپ کو باہر نکالا اور صندوق کو بند کر کے پھر لٹکا دیا. اب تیسری رات ہوئی. کمرے سے پھر آواز آنے شروع ہو گئی. بیٹوں نے دروازہ کھولا، صندوق نیچے اتار کر کھولا. خوف کے مارے ہوش گم ہو گئے کہ لوہے کا صندوق ہے، اس کے اندر ایک تابوت ہے. باہر سے صندوق بالکل صحیح سلامت ہے، مگر اس تابوت کے اندر خوفناک آگ بھڑک رہی ہے. یہ خوفناک منظر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ عذاب قبر سے ہرگز چھٹکارا نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی لاش کو باقاعدہ قبر میں دفن کر دیا. قبر میں مجھے کو تنہا لٹا کر چل دیے گئے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا تجھے سے سوالی پھرنا اپنے در سے نہ خالی. مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہگار کی التجا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بادشاہ جس کا واقعہ سنا اسے دھوکا ہوا. یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں قبر میں نہیں اتروں گا، اگر قبر میں نہیں جاؤں گا تو عذاب قبر سے بچ جاؤں گا.
حالانکہ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے. برزخ تو موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا نام ہے. اللہ پاک قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے 18 پارہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 ترجمہ کنز العرفان. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ موت سے قیامت تک کا عرصہ، یہ مٹی کے نیچے گزارنا، یہ تو قبر ہے. اور کسی کو اگر شیر کھا گیا تو اس کا پیٹ اس کے لیے قبر ہوگی. اسی طرح کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو اس کے لیے وہی قبر سمجھی جائے گی. غرض کے مرنے کے بعد انسان جہاں بھی ہے، جس بھی حالت میں ہے، اللہ پاک اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اس کے اعمال کی جزا یا سزا دے. لہذا عالم برزخ بھی حق ہے اور وہاں کی جزا سزا کا معاملہ بھی بالکل سچ ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عالم برزخ میں ہمیں قیامت تک رہنا ہے. وہاں ہر ایک کا ٹھکانہ ہے. اس دنیا کے کیے اعمال کے مطابق بدلہ ہوگا. جو اس دنیا میں نیک ہے اسے برزخ کی زندگی میں عزت، عظمت، سکون اور راحت سے نوازا جائے گا. اور جو اس دنیا میں گناہ گار ہے، نماز قضا کرنے والا ہے، رمضان کے روزے چھوڑنے والا ہے، والدین کا نافرمان ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والا ہے، سودی لین دین کرنے والا ہے، خرید و فروخت میں ڈنڈی مارنے والا ہے، کم تولنے والا ہے، ملاوٹ کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، بد کردار ہے. اللہ اکبر. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. برزخ کی زندگی میں اس کا حال برا ہو سکتا ہے. اگر اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہو گیا تو قبر میں آگ بڑھ سکتی ہے، سانپ بچھو آ سکتے ہیں، ہمارا یہ خوبصورت جسم کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن سکتا ہے. اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے پالا سورہ توحہ کی آیت نمبر 124. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں تنگ زندگی سے مراد عذاب قبر ہے. جو اس دنیا میں گناہ گار ہے، جو اللہ پاک کے ذکر سے، قرآن و سنت سے، نیک کاموں سے، نماز روزے سے منہ پھیرتا ہے، اس کے لیے قبر میں زندگی تنگ ہو جاتی ہے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن نبیوں کے نبی سلطان ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہے. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو تنگ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کیا اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا اس سے مراد قبر کا عذاب ہے جو کافر کو دیا جائے گا. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قبر میں غیر مسلم پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے. کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ یہ 99 سانپ ہوں گے، ان میں سے ہر سانپ 7 سروں والا ہوگا اور یہ 99 سانپ اسے قیامت تک کاٹتے رہیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجئے کتنا ہولناک منظر ہوگا. 7 سروں والا خوفناک سانپ، اور صرف 1-2 نہیں بلکہ 99 سانپ ہوں گے. اللہ اکبر، کس طرح خوفناک منظر ہوگا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یقین مانیے قبر کا معاملہ آسان نہیں ہے. منقول ہے کہ قبر روزانہ 7 مرتبہ پکار کر اعلان کرتی ہے اے کمزور آدمی مجھ میں پہنچنے سے پہلے اس دنیا میں کی زندگی میں خود پر رحم کر لے. بے شک جب تو مجھ میں پہنچے گا تو اگر اپنے رب کا فرما بردار ہوا تو میں تجھ پر رحم کروں گی، تو مجھ میں خوشی دیکھے گا، اور اگر تو نے خود پر رحم نہ کیا میں بھی تجھ پر رحم نہ کروں گی. اے کمزور انسان، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں اس کے ساتھ لمبے عرصے تک شرمندگی بھی اور اس کے ساتھ پھر لمبے عرصے تک شرمندگی بھی ہے. میں وحشت و تنہائی کا گھر ہوں اور اس کے ساتھ شدت و سختی بھی ہے. میں پیاس کا گھر ہوں، اس کے ساتھ ہولناک اندھیرا بھی ہے. میں تنگی کا گھر ہوں، اس کے ساتھ خوفناک بچھو بھی ہے. اے ابن آدم خبردار، تجھے دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. بے شک تجھے مجھ میں آنا ہے، میں آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہوں. اگر تو نے مجھ میں نجات پالی تو ہر خوفناک مرحلے سے نجات پالو گے. اے ابن آدم، میں غضب کا گھر ہوں، میں کسی جوان کی جوانی پر، کسی چھوٹے کے چھوٹا ہونے پر اور کسی بوڑھے کے بڑھاپے پر رحم نہیں کرتی. ہاں میں اس پر رحم نہیں کرتی
جو خود اپنے حال پر رحم نہیں کرتا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں یہ کیڑے مکوڑے بے شمار. یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھ میں سلوہ گشت بڑی. میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا. گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا، بے عمل بے انتہا پچھتائے گا. جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے. قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا. یاد رکھنا نازک بدن پھٹ جائے گا. تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا. خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے. حضرت سلمہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص کہیں سے گزر رہا تھا، اس نے قبر دیکھی. اس قبر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بنایا گیا تھا. اس شخص کو قبر کی بناوٹ، اس کے اوپر خوبصورت پتھر بڑے اچھے اور بھلے مع لگے. وہ اسے کھڑا حیرانی سے دیکھتا رہا. جب رات ہوئی وہ سویا تو کوئی خواب میں شخص اس کے آیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں قبر اور اس کی خوبصورت بناوٹ نے حیرت میں ڈالا، جبکہ اس کے اندر رکھا ہوا جسم آفت اور بلاؤں میں گرے ہوئے ہے. مردوں سے ان کا حال پوچھ، وہ تمہیں بتائیں گے کہ ان کی عزت اور شان و شوکت کہاں چلی گئی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی قبر کو اوپر سے بظاہر اچھا بنا بھی لیا جائے تو مگر اندر کا حال تو وہی بتا سکتا ہے جو قبر کے اندر ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کئی لوگوں کو ہم نے اپنے سامنے مرتے دیکھا ہوگا، مگر یاد رکھیے مرنا آسان نہیں ہے. ہم نے کئی لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا ہوگا، کفن پہننا آسان نہیں ہے. ہم نے کئی جنازوں کو کندھا دیا ہوگا، مگر جنازے کی چارپائی پر لیٹ کر کندھوں پر سوار ہونا آسان نہیں ہے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو قبر میں اتارا ہوگا. یاد رکھیے قبر میں اترنا آسان نہیں ہے، معاملہ واقعی دشوار ہے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت سے پہلے کہ جب موت آ جائے، کوئی چیز ہم کچھ نہ کر پائیں، اس وقت سے پہلے سچی توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. کہ آج بندہ کہتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، پھر کیا ہوا، میں نے گناہ کیا اور لوگ بھی تو کرتے ہیں. آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز فجر پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، رات میرے پاس 2 فرشتے حاضر ہوئے اور مجھے آسمان دنیا کی طرف لے گئے. میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں بڑا پتھر تھا، اس کے سامنے ایک آدمی تھا. فرشتہ پتھر اس کی کھوپڑی میں مار دیتا تھا، جس سے دماغ نکل کر ایک طرف بہہ جاتا، پتھر دوسری طرف لڑک جاتا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا آگے تشریف لے چلیے.
आगे भी एक फरिश्ते को देखा जो अपने सामने पड़े आदमी को कभी दाएं कभी बाएं जबड़े को लोहे की सुराख से चीरता कान तक लाता। मैंने पूछा ये कौन है? फरिश्ते बोले आगे बढ़ी, आगे तशरीफ ले चलिए। मैं आगे बढ़ा तो खून की नहर देखी जो हांडी की तरह उबल रही थी। इसमें बेलिबास लोग थे। नहर के किनारों पर फरिश्ते अपने हाथों के मिट्टी के ढेले लिए हुए थे। जो भी नहर से बाग झांकता उसे ढेला मारते जिससे वो नहर में गिरता हत्ता कि उसकी तह में पहुंच जाता। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा आगे बढ़िए। मैं आगे बढ़ा, एक घर देखा जिसके निचले हिस्से ऊपर से ज्यादा तंग था। इसमें भी बेलिबास लोग थे और इसके नीचे आग भड़क रही थी। इतनी बदबू थी कि मैंने उससे बचने के लिए अपनी नाक पकड़ ली। पूछा ये कौन है? फरिश्तों ने कहा आगे बढ़िए। आगे बढ़ते मैंने देखा एक सियाह टीले पर कुछ पागल लोग हैं। उनके पीछे के मकाम में आग फूकी जा रही है जो उनके मुंह, नथनों, कानों और आंखों से निकल रही है। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? मुझे कहा गया आगे चलिए। मैं आगे बढ़ा और आग से बड़ा एक जमीन दोज कैद खाना था जिसपे एक फरिश्ता मुकर्रर था। इस आग में जो भी निकलता था फरिश्ता उसे हो लेता और हत्ता कि उसे वापस उस मकाम में डाल देता। आखिर इन तमाम मनाजिर के मुतालिक पूछा गया तो बताया गया कि वो पहला शख्स जिसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, दिमाग एक जानिब पत्थर दूसरी जानिब जा गिरता, ये वो है जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता था और दीगर नमाजें भी वक्त गुजार कर पढ़ता था। इसे जहन्नम में डाले जाने तक यूं ही मारा जाएगा। दूसरा शख्स जिसकी बाछें लोहे की सुराख से चीरी जा रही थी, ये उन लोगों का अजाब है जो मुसलमानों के अंदर फसाद फैलाते और चुगलखोरी किया करते थे। इन्हें भी ये मुसलसल अजाब होता रहेगा हत्ता के जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। और तीसरा शख्स जिसके मुंह में पत्थर डाले जा रहे थे, ये सूदखोर है। इसे भी जहन्नम में डाले जाने तक ये अजाब होता रहेगा। चौथा मंजर जहां आपने बेलिबास लोगों को देखा, ये बेलिबास लोग बदकार थे, जानी थे। जो बदबू आ रही थी वो उनकी शर्मगाहों की थी। इन्हें भी जहन्नम तक ये अजाब दिया जाता रहेगा। पांचवा मंजर जो पागल अफराद आपने देखे, वो कौमे लूत जैसा गंदा काम करते और करवाते थे। कौमे लूत का काम मर्द का मर्द के साथ जो बदकारी है, वो भी जहन्नम में डाले जाने तक इस अजाब में गिरफ्तार रहेंगे। और छठे मकाम पर वो आग से भरा हुआ जमीन दोज कैद खाना, वो जहन्नम था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा गुजर एक ऐसे दस्तरखान पर हुआ जिसमें भुना हुआ गोश्त रखा था मगर कोई वहां न था, और सामने वाले दस्तर पर गला सड़ा बदबूदार गोश्त था जिसे बहुत से लोग खा रहे थे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? अर्ज किया यह आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो हलाल चीजें छोड़कर हराम की तरफ बढ़ते थे। फिर मैं आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जिनके पेट कोठरियों की तरह बड़े बड़े थे। इनमें कोई खड़ा होने की कोशिश करता तो मुंह के बल गिरता और कहता, ऐ मेरे रब क़यामत कायम न फरमा। मैंने बारगाह इलाही में उसकी चीखों पुकार सुनी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन लोग हैं? कहा ये आपकी उम्मत के सूदखोर हैं। फिर आगे बढ़ा, ऐसे लोग नजर आए जिनके होंठ ऊंट के होंठों की तरह थे, इनके मुंह खोलकर उसमें अंगारे भरे जा रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? अर्ज किया गया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो नाहक यतीमों का माल खाते थे। फिर आगे चलकर कुछ औरतें देखी जो अपने सीनों से लटकी हुई थी। मेरे पूछने पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया ये बदकार औरतें हैं। फिर आगे बढ़ा तो ऐसे लोग देखे जिनके पहलू से गोश्त काट कर उन्हें खिलाया जा रहा था और कहा जा रहा था खाओ, इसे खाओ, जिस तरह अपने भाई का गोश्त खाते थे। मैंने उसके बारे में पूछा तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने बताया ये गीबत करने वाले और ऐब लगाने वाले हैं। हजरत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, एक दिन नमाज फजर के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा और वो हक है, लिहाजा इसे अच्छी तरह समझ लो। एक आने वाला आया और मेरा हाथ पकड़कर लंबे चौड़े पहाड़ के पास ले गया, कहा चढ़िए। मैं और मेरे वो साथी पहाड़ पर चढ़े। फिर हम आगे चले, कुछ मर्द औरतें नजर आई, उनकी बातें चिरी हुई थी। मेरे पूछने पर बताया गया ये वो लोग हैं जो ऐसी बातें कहते थे जिस पर खुद अमल नहीं करते थे।
ہم اور آگے چلے. ایسے مرد عورتوں کو دیکھا جن کی آنکھوں اور کانوں میں کیل ٹھکی ہوئی ہیں. میرے پوچھنے پر بتایا گیا ان کی آنکھیں جو کچھ دیکھتی تھی جو نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اور کان وہ سنتے تھے جو نہیں سننا چاہیے تھا. یعنی حرام دیکھتی تھی، حرام سنتی تھی. پھر کچھ آگے بڑھے، ایسی عورتیں دیکھی جنہیں ایڑیوں کے پٹھوں سے الٹا لٹکایا گیا تھا اور سانپ ان کے بچھوں ان کے سینوں کو ڈس رہے تھے. بتایا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. کچھ اور آگے بڑھ چلے تو مرد و عورتوں کو الٹا لٹکے دیکھا جو گرم پانی چاٹ رہے تھے. میرے پوچھنے پر ساتھ والے نے بتایا یہ روزہ رکھ کر وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے. پھر آگے بڑھے تو ایسی عورتیں اور مرد نظر آئے جو انتہائی بدصورت، گندا لباس اور بدبودار تھے. ایسا لگتا تھا. میرے پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ بدکار مرد اور بدکار عورتیں، زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. پھر بہت کچھ، پھر بہت زیادہ پھولے ہوئے انتہائی بدبودار مردوں کے پاس سے گزر ہوا. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ کافر مردے ہیں. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں دیکھا کہ پتھر سے سر کچلا جا رہا ہے، کہیں دیکھا کہ جبڑے لوہے کی سوراخوں سے چیرے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو ہانڈی کی طرح ابلتے دیکھا، آگ پانی میں ابلتے نہر میں غوطے دیکھا، کسی کے جسم میں آگ پھونکی جا رہی ہے، کسی کو سڑا بدبودار گوشت کھاتے دیکھا، کسی کو انگارے کھلاتا دیکھا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عذاب ہے جو قیامت تک انہیں کو دیے جاتے رہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. آج شب برات میں اللہ پاک ہماری کامل مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں. جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے اسے خوش آمدید ہے، تو میری پشت پر چلنے میں مجھے سب سے محبوب ترین تھا، اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب تو میرا سلوک دیکھ. پھر قبر اسے حد نظر تک وسیع ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جب کسی گناہگار کو، بدکار کو، کافر کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تجھے کوئی مرحبا نہیں، تو میری پشت پر چلنے والوں میں میرے نزدیک بدترین شخص تھا، اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب اپنے ساتھ دیکھ میں تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. پھر قبر اس پر اپنا گھیرا تنگ کر دیتی ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے. مزید فرمایا اللہ پاک اس پر 70,000 اژدہے بڑے سانپ مقرر فرما دیتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر ایک پھٹکار مار دے تو رہتی دنیا تک کچھ نہ ہوگے، وہ اژدہے مردے کو تا قیامت ڈستے رہیں گے. راوی کہتے ہیں اللہ پاک نے، راوی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی اے کاش کہ ہم ڈر جائیں، ہم آخرت کی سوچ رکھیں. موت کی سوچ رکھنا یہ عبادت ہے. حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا، میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے. اس دوسرے نے باہر نکلنے والے کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا. پھر میں نے اسے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا. وہ مردہ کہہ رہا تھا کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابت سے غسل نہیں کیا کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، تو یہ کام کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. استغفر اللہ. اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم تمیمی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کیا. آپ فرماتے ہیں میں موت کو یاد کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ قبرستان آنا جانا رہتا تھا. ایک رات میں قبرستان میں گیا، مجھ پر نیند غالب آ گئی، میں سو گیا. میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی. اس ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا یہ زنجیر پکڑو
اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکال دو۔ وہ مردہ کہنے لگا یا رب کیا میں قرآن نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا؟ پھر وہ اس طرح ایک ایک کر کے اپنی نیکی گنوائے گا۔ تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے سنا تو لوگوں کے سامنے اعمال کرتا تھا، لیکن جب تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے اعلان جنگ کرتا تھا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنے خطرناک عذابات کا تذکرہ ہم نے سنا۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک میرے پیارے اسلامی، آج ہم زندہ ہیں، عمل کا وقت ہے، توبہ کا وقت ہے۔ آج ہم اپنی توبہ کر کے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، نیک کام کر کے قبر میں روشنی کا انتظام کر سکتے ہیں۔ یاد رکھ، اگر موت آئی تو پھر پیارے پیارے اسلامی بھائیوں روح نکل گئی تو سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے کسی مردے کو خواب میں دیکھا تو اس نے کہا تم زندہ لوگ بہت زیادہ غفلت میں ہو، اور ہم جو قبر میں اتر چکے ہیں ہم بہت زیادہ حسرت میں ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی کے دو گھر ہیں، ایک گھر وہ جو زمین کے اوپر ہے اور دوسرا گھر وہ جو زمین کے اندر ہے۔ آدمی زمین کے اوپر والا گھر سجانے میں رہتا ہے، اس میں سردی گرمی سے بچنے کا انتظام کرتا ہے، مگر اس کی فکر زمین کے اندر والے گھر کو خراب کر بیٹھتا ہے، اور پھر اس کے پاس آنے والا آ جاتا ہے، یعنی موت کا وقت ہو جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ذرا بتاؤ یہ گھر جس کو تو نے بہت سجایا سنوارا اس پہ کتنا عرصہ رہو گے؟ بندہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جس گھر کو تو نے خراب کر لیا، یعنی قبر کو خراب کر لیا، اس میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ بندہ کہتا ہے وہی تو اصل ٹھکانہ ہے۔ اب کہا جاتا ہے تو اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہے، پھر تو نے قبر کے لیے کیا کیا؟ کیا تو عقل مند ہے؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے کاش کہ دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو کر گناہ کرنے کی بجائے بندہ آخرت کی فکر کرے، موت کی فکر کرے، قبر کی فکر کرے، قبر کو روشن کرے، قبر کو روشن کرنے والے کام کرے۔ آج اللہ پاک نے ہمیں دعوت اسلامی کا دینی ماحول دیا ہے، اور اس دینی ماحول میں رہ کر اپنی قبر کو سنوارنے والے کام کر سکتے ہیں، قبر کو روشن کرنے والے کام کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آج قبر کو روشن کرنے والے کام کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ قبر کو روشن والے کاموں میں کرنے والے میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اللہ پاک کے متعلق عقیدہ، اس کے رسولوں کے متعلق عقیدہ، صحابہ و اہل بیت کے متعلق عقیدہ، اور یہ کرام کے متعلق عقیدہ بالکل درست اور قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نیک کام کرتے رہیں، پانچوں نمازیں با جماعت مسجد میں ادا کریں، فرائض و واجبات پر عمل کریں، زکوٰۃ ادا کریں اگر فرض ہے تو، روزے رکھیں رمضان کے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں، نیک کام کریں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک کاموں کی اویئرنیس کے لیے پھر ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اپنائیں، پھر ہم دینی ماحول میں آئیں، کیونکہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جنت میں لے جانے والے اعمال یہ بھی سکھائے جاتے ہیں، یہ بھی بتائے جاتے ہیں، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ان کے بارے میں بھی اویئرنیس دی جاتی ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارے لیے موقع ہے، اللہ پاک نے زندگی دی ہے، موقع ہے۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے تحت 1 ماہ کا اعتکاف ہو رہا ہے، آئیے اس اعتکاف میں آ جائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ 1 ماہ کے اعتکاف میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں تشریف فرما ہوں گے، اور انشاءاللہ لاہور والوں کی نیت ہے اسپیشل ٹرین چلا دیں، نیت ہے، آپ ہمت کریں گے؟ جی ہاں، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ 1 ماہ کا اعتکاف، 11 مہینے کام کاج نوکری سارا کچھ ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر تو روشن ہو،
میں یہ چاہتا ہوں مجھے پتا تو چلے نیک کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، برا کام کیا ہے، اچھا کام کیا ہے، اور پھر میں جب معاشرے میں جاتا ہوں تو غلط کاموں میں انوالو ہو جاتا ہوں، برے دوستوں کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے، برے ماحول کی وجہ سے میں پھنس جاتا ہوں. تو کیوں نہ میں رمضان شریف کو بخشش والے، اللہ اکبر، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شب جمعہ جو ہے یہ اگلے جمعے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، شب برات 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور شب قدر یہ زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے. آئیے شب قدر کے مبارک لمحات شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے ساتھ کراچی میں کرتے ہیں. تو جی ہاں، کراچی جو اسلامی آنا چاہیں ان کو اجازت ہے. میرا خیال ہے 3500 کے آس پاس کو کرایا ہوگا، 3500 کے آس پاس انشاءاللہ دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے آپ ہی آئیں، دوسروں کو بھی تیار کریں. دیکھیں موقع اچھا ہے، آج آپ نے سردی کی رات میں موقع نکالا، وقت نکالا، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے. آج لاکھوں لاکھ لوگ ہیں جن کو امیر اہل سنت کی میٹھی نظر نے تقدیر بدل دی. لاکھوں لاکھ لوگ ہیں جو ان کے نظر سے نمازی بنے، دیندار بنے، حافظ بنے، مبلغ بنے. آج دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر دعوت اسلامی کے مبلغین پائے جاتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنوں پر نظر ہوئی، ہم پہ بھی ہو ہی جائے گی. آئیں نا، آئیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں اعتکاف کے لیے چلتے ہیں. 1 ماہ کا اعتکاف. الحمدللہ لاہور میں بھی دعوت اسلامی کا 1 ماہ کا اعتکاف ہوگا انشاءاللہ فیضان مدینہ کانا. فیضان مدینہ کانا میں انشاءاللہ 1 ماہ کا اعتکاف ہوگا. آپ ہمت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ 1 ماہ کا اعتکاف ہوگا. اور اگر بالفرض کسی وجہ سے 1 ماہ کا اعتکاف نہ کر سکیں تو پھر 10 دن کے اعتکاف کی نیت ہی کر لیں. جی ہاں، 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو 10 دن کے اعتکاف میں سبحان اللہ ثواب کیا ملے گا؟ ثواب کیا ملے گا؟ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج 2 عمرے کیے. سبحان اللہ. تو رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف تو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ جو کرے گا. میری بھی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل میں بھی دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں انشاءاللہ 10 دن کا اعتکاف کروں گا. انشاءاللہ 10 دن کا اعتکاف کروں گا. آپ بھی آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ، امیر اہل سنت کے ساتھ 1 ماہ کا اعتکاف کریں، نہیں تو 1 ماہ کا اعتکاف خانے میں کر لیں. 10 دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میری نیت ہے. آپ بھی آئیے. ہر مسجد کے اندر انشاءاللہ دعوت اسلامی والے 10 دن کا اعتکاف کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ایک حدیث پاک میں ہے جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. اویرنس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کون سا کام جائز ہے کون سا کام ناجائز ہے. قرآن سیکھنا ہے، نماز سیکھنی ہے، وضو کا طریقہ سیکھنا ہے، غسل کا طریقہ سیکھنا ہے، اخلاق سیکھنے ہیں، کردار سیکھنا ہے، کریکٹر بلڈنگ ہے، اخلاقیات ہے، حقوق العباد ہے، منشیات ہے، مخلقات ہیں. اور اگر معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے اگر اس کا طریقہ سیکھنا ہے تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں. میں امید کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ سطح کے ذمہ دار ہیں، ڈویژن سطح کے ذمہ دار ہیں، سب ٹاؤن سطح کے ٹاؤن سطح کے ذمہ دار ہیں، سب ٹاؤن سطح کے ذمہ دار ہیں، یو سی نگران ہیں، ان کی مشاورت ہے، وارڈ نگران ہے، ذیلی نگران ہے، جتنے بھی مسجد سطح کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیکیوں کا سیزن آ گیا. اب شب برات ہے آج. اللہ کرے کل کہیں نہ کہیں افطار اجتماع رکھا ہی ہو سکتا ہے آپ نے گھر میں رکھا ہو سکتا ہے کسی شخصیت کیا رکھا ہو سکتا ہے آپ نے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے رمضان کی پلاننگ کے لیے رکھا ہو سکتا ہے آپ نے اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے کراچی کی ٹرین کے بارے میں مشورہ رکھا ہو کل. تو جو بھی آپ نے مشورہ رکھا، اب ڈیلی کام کا وقت ہے. لوگ چاہتے ہیں، میں ابھی پچھلے دنوں باہر کے ملک میں گیا، میں چند دن پہلے واپس آیا ہوں. میں نے دیکھا کہ لوگ پانی نہیں مانگ رہے، اگر رکھ دیں تو پی لیتے ہیں. مسجد نہیں مانگ رہے، اگر بنا دیں تو بھر جاتی ہے. 4 دفعہ جمعے کی نماز ہوتی ہے مسجد میں باہر کے ملکوں میں. اگر مدرسہ نہیں مانگ رہے، اگر بنا دیں
تو کسی مدرسے میں کوئی جگہ نہیں ہے, اوور فل ہے. کیوں؟ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. لوگوں کو حاجت ہے حاجت. لوگ کہتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیو, کاش کہ لوگوں تک لے کر پہنچائیں. آپ ہی آئیے, آپ کے بہت سارے گھر کے افراد, بہت سارے ایسے افراد جو بزنس مین ہیں, بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, کوشش کیجئے کہ 25-30 سال سے لے کر 50 سال کے لوگوں کو فوکس کریں اعتکاف, تاکہ اس طبقے کا, کیونکہ پہلے کوشش کرتے ہیں اسلام بھائی 12 سال 13 سال 15 سال 17 سال ان کو فوکس کریں, تو یہ بہت بڑا طبقہ ہمارا اگنور ہو رہا ہے جو 30 سال سے 50 سال کے بیچ میں ہے. ان کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا, ان کو دین بھی نہیں معلومات, چھوٹی عمر کے بچے ہیں, ان کو تو پھر بھی دعوت اسلامی کا ماحول کہیں نہ کہیں مل گیا, مدنی چینل مل گیا, بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں ملا. ان کے ساتھ کوشش کیجئے کہ یہ اسلامی بھائی اعتکاف میں آئیں اور کوشش کریں کہ ہم ان کے ساتھ کسی طرح سے بھی نیکی کا کام کریں, نیت کریں. دیکھیں, نام نہیں لکھیں گے تو پھر رہ جائے گا کام. نام لکھیں, فون نمبر لکھیں, ریمائنڈر دیں, ان کا واٹس ایپ گروپ بنا لیں. مثال کے طور پر آپ نے 100 افراد کو دعوت دی, اب ان کا واٹس ایپ گروپ بنا لیں کہ جی ماشاءاللہ آپ نے اعتکاف کی نیت کی تھی شب برات میں, آپ نے فلاں دن نیت کی, فلاں جگہ پہ نیت کی, آپ آئیے نا, آپ تشریف لائیے. ان کو فون نمبر دیں, اور انشاءاللہ یہاں بھی پیچھے دارالسنہ والے بیٹھے ہوں گے, مدنی قافلے والے, ان سے آپ جا کے فارم لے لیں, ابھی سے لے لیں کہ جی میں نے کراچی جانا ہے, میرا فارم بھر لیں, فارم بھر لیں. اچھا میں نے لاہور میں کانے میں اعتکاف کرنا ہے, فارم بھر لیں 1 ماہ کا. اب میں 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے جوڑ ٹاؤن میں, آپ آ جائیں, فارم بھریں, بالکل بھریں فارم. ابھی سے فارم بھر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جگہ بنے گی. لیکن میں نے پہلے عرض کیا, فوکس کن کو کرنا ہے, کن کو اعتکاف بٹھانا ہے, کن کو اعتکاف کی دعوت دینی ہے, کون سے افراد چاہیے, کیا چاہیے, یہ تنظیمی ذمہ دار زیادہ سمجھتے ہوں گے. لہٰذا ان اسلامی بھائیوں کو ہمیں بھرپور انداز سے دعوت دینی ہے. اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے قبر کو روشن کرنے والے ایک اور عمل کے بارے میں سنتے ہیں. قبر کی تاریکی اور قبر کی وحشت کو دور کرنے کے لیے قبر میں روشنی اور اطمینان و سکون دلانے والا ایک عمل ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے, اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہو. لہذا صدقہ دینے کی عادت بنانی چاہیے. صدقہ دینے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. صدقہ دینے والا قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے. صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ آفت و بلاؤں کو روکتا ہے. صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے. صدقہ بری موت کے برے خاتمے سے بچاتا ہے. صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے. صدقہ رزق میں وسعت اور مال کی کثرت کا باعث بنتا ہے. صدقہ غربت اور ناداری کو ختم کرتا ہے. الغرض صدقہ کئی بھلائیوں کے دروازے کھولتا اور کئی برائیوں کے دروازے بند کرتا ہے. لہٰذا ہمیں صدقہ کر کے اپنی قبر کو روشن کرنے کے خوب کام کرنے چاہیے. الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں شب برات میں 1500 روپے صدقہ دینے کی بھی ترغیب دلائی تھی, اور آپ نے دعا بھی ارشاد فرمائی تھی. الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا کے بے شمار ممالک میں 100 سے زیادہ شعبہ جات کے اندر اپنی دینی خدمات سر انجام دیتی ہے. مدارس المدینہ, جامعۃ المدینہ, فیضان مدینہ, لاکھوں لاکھ حفاظ فیضان علم دین, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے 17 دارالافتاء اہل سنت یہ کام کر رہے ہیں. فتوے دیے جا رہے ہیں, مدینہ علمیہ میں کتابیں چھاپی جا رہی ہیں, درس نظامی کا سارا نصاب اپنا ہے, اور سکولنگ سسٹم نرسری پریپ سے لے کر پرائمری سکول, پرائمری سے ہائی اسکول سے اسلامک کالج سے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا بھی آغاز ہو گیا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. الحمدللہ 3 زبانوں میں مدنی چینل چل رہا ہے, اردو, انگلش اور بنگلہ. الحمدللہ شارٹ کلپس بنائے جا رہے ہیں. کڈز لینڈ کے نام سے مدنی چینل ہے. الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کے لیے صدقات دیجئے, خیرات دیجئے, زکات دیجئے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو 1500 روپے صدقہ دینے کا فرمایا, اگر جنہوں نے ابھی تک نہیں دیا
اپنے مرحومین کے لیے ان کا صدقہ دیں. جی ہاں، روحیں جن راتوں میں اپنے گھروں پر آتی ہیں صدقے کا مطالبہ کرتی ہیں، ان میں یہ 15 شعبان کی رات بھی ہے. تو امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے 1500 روپے صدقہ دیں. تو جنہوں نے نہیں دیا وہ بھی دے سکتے ہیں.